اب اس سفر کی کیفیت کیا رہی اور اس میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ بہت ساری جو باتیں الجھنیں یا غلط فہمی ہوتی وہ بھی دور ہو جائے ہمارے ذہنوں سے. ٹھیک، اس سفر کے اندر اب بہرحال یہ واقعے کو میں روایتوں کے اعتبار سے بیان نہیں کروں گا، مختلف روایتوں کو میں نے کڑیوں میں جوڑ دیا تاکہ ایک سلسلے وار قصہ بن جائے، واقعہ بن جائے، ورنہ اگر میں الگ الگ رکھوں گا تو ایک روایت میں ایک ٹکڑا آتا ہے، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تو مشکل ہوگا. میں سب کو جمع کر کے ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پوری سٹوری کی شکل میں آپ کو رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ واقعہ بہرحال صحیح بخاری کی روایتوں میں، صحیح مسلم کی روایتوں میں اور سنن اربع دیگر سنن جو سنتوں کی جو ہے ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، ان کو سنن کہتے ہیں، یہ 4 کتابیں ان میں آتا ہے. ان سب کو ملا کر میں ایک کڑی اور سلسلے وار ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک، اب کیا کیا ہوا اس سفر کے تعلق سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، تاریخ نہیں پتا، مہینہ اور سن نہیں پتا، میں ایک رات سویا ہوا تھا، اچانک چھت جو ہے پھٹ گئی، گھر کی چھت جو ہے پھٹ گئی، اور جبرائیل علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق دیگر اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ آئے، مجھے سلام کیا اور میرا سینہ چاک کیا، میرا جو سینہ جو ہے چیسٹ جو ہے وہ کھول دیا، چاک کرنا تو پھاڑ دینا، اور اس کے بعد سینے کے اندر سے جسم کے اعضاء میرے نکالے گئے. اور آپ وسلم فرماتے ہیں ایک تش تھا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، ٹھیک، آب زمزم تھا ایک روایت کے اندر ہے، اور اس کے اندر میرے تمام اعضاء جو ہے دھوئے گئے، ٹھیک، سب نکالے گئے، میرا دل نکالا گیا اور دیگر اعضاء سینے سے نکالے گئے اور اس کو صاف کیا گیا. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا پیالہ لائے تھے، اس پیالے کے اندر ایک رطوبت تھی، پانی تھا یا کچھ چیز تھی. جب انہوں نے میرا پورا سینہ چاک کر کے صاف کیا، اس کے بعد وہ پیالہ میرے سینے میں اندر ڈال دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے، مطلب آپ کے سینے کو ایمان سے بھر دیا گیا، چونکہ آپ ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے جانے والے تھے. تو سینہ چاک کیا گیا، اعضاء صاف کیے گئے، اور اس کے بعد آپ کے سینے کے اندر ایمان کا پیالہ جو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے تھے اس پیالے کو پلٹا دیا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں جبرائیل اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے تھے جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو جبرائیل نے براق کا نام دیا، براق، ٹھیک، جس کا قد گدھے سے وہ بڑا جانور تھا، خچر سے کم تھا سائز میں، اور اس کا نام براق تھا، اور مجھے اس پر سوار کیا. اور اس براق کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ ایک قدم سے دوسرا قدم ڈالتا تو آسمانی دنیا جس کو کہیں گے جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا. مطلب جب وہ ٹریول کرتا، جب وہ دوڑتا وہ جانور، تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک قدم کا جو دوسرا قدم ڈالتا تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی اس سے آگے اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا. اتنا دور تک وہ پھلانگ مارتا تھا، ایک پھلانگ جیسے گھوڑے ہوتے ہیں نا بھاگتے ہیں، اتنا اس کو وہ تھی. مجھے اس پر سوار کیا گیا، میں اس پر سوار ہوا اور مجھے لے کر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا گیا. یہ رات کا سفر کا پہلا حصہ طے ہو رہا ہے، اقصی پہنچایا گیا. جب مسجد اقصی میں پہنچا تو وہاں میں نے اس براق کو ایک جگہ باندھ دیا جہاں تم لوگ مسجد اقصی جاتے ہو تو اپنے گھوڑے باندھتے ہو. مطلب یہ اسی وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ اسی حقیقی اعتبار سے. اور ایک بات یاد رکھیے، کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج روحانی سفر کیا یا جسمانی سفر کیا. یاد رکھیے معراج کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کیا، روحانی نہیں کیا. یہ کوئی خواب نہیں تھا، جسمانی. چونکہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اور عبد کا لفظ ایک انسان پہ تبھی لگتا ہے جب اس کے اندر جسم، جان اور روح تینوں چیزیں موجود ہو. بندہ تبھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد روح نکل جاتی تو خالی جسم رہتا ہے، جان بھی نکل جاتی ہے اس کی. تو بندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر تینوں چیزیں موجود ہو ایک وقت. تو اس کا مطلب یہ سفر جسمانی ہوا، خواب میں نہیں ہوا. یاد رکھیے جو کچھ لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں، جسمانی ہوا یہ بہرحال. اور اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے، ٹھیک ہے بہرحال. تو آپ وہاں گئے، آپ کہتے میں نے اس خچر کو وہاں باندھ دیا جہاں تم لوگ اپنے گھوڑے باندھتے ہو. اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء موجود ہوئے، اور وہ آپ سے فرماتے کہ تمام انبیاء آئے اور میں نے ان کی امامت کی. اب وہ انبیاء کیسے آئے؟ کیا مسجد اقصی میں اس زمانے میں آبادیاں نہیں تھی جو آپ اکیلے میں گئے یا ویران تھی؟ نہیں، وہ آباد مسجد تھی. پھر لوگوں کو کیسے پتہ نہیں چلا رات میں کوئی آیا مسجد کھولا؟ یہ تمام باتیں غائب کے علم سے ہیں. اپنے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے یہ کام کروانا تھا، اس نے وہ کروا دیا. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس. اور کیسا ایمان لانا ہے انشاءاللہ آخری میں ایک واقعہ بھی رکھوں گا اس پر ایمان کیسے لانا. تو آپ کو پہنچا دیا گیا اور یہ تمام چیزیں غائب میں ہو رہی. یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جگہ آنا یہ سب غائب کی باتیں ہیں. اب اس سے کوئی خیاس آ رہی ہے نہ شروع کر دے جب وہاں انبیاء آئے اس کا مطلب انبیاء زندہ ہے، انبیاء فلاں ہیں. یہ خیاس آ رہی ہیں بہت غلط ہوں گی اور انسان کا عقیدہ صحیح
راہ چھوڑ کر صحابہ کے طریقے پہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائیں گا. ٹھیک, بس ہوا غیب کا معاملہ کیسے ہو واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, اور اللہ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے یہ سب. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء وہاں موجود ہوئے اور مجھے امامت کا شرف دیا گیا, اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے. آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں, تمام نبیوں کے لیڈر ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز کو پڑھا ہے وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے, اسی لیے نماز پڑھانے والوں کو امام کہتے ہیں. امام کا معنی ہوتا ہے لیڈر, وہ آدمی جو آپ ہر جگہ آگے رکھنا چاہتے ہیں اپنے سے. امام ویسے عربی لفظ کا معنی ہوتا ہے آگے, ورا کا معنی پیچھے, امامہ کا معنی آگے ہوتا ہے. اور امام مطلب جو آپ کو آگے بڑھ کے لیڈ کرتا ہے, آپ کو چلاتا ہے, جس کو دیکھ کر آپ رہنمائی کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, جس کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاءوں کا سردار بنایا گیا اور آپ نے نماز پڑھوائی. ٹھیک, اور یہ سفر یہاں ختم ہوا. یہ پہلا سفر کا فیز تھا جو حرام سے اقصیٰ تک ہوا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے کر چلے اور وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے. اور پہلے آسمان پہ میں, جبرائیل اور دیگر فرشتے پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی, مطلب آسمان کے دروازے ہوتے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں, دستک دی اور کہا, دستک دی گئی اور کہا کون ہے, اندر سے سوال ہوا. مطلب فرشتے بھی علم غیب نہیں رکھتے, ان کو پتہ نہیں تھا باہر کون ہے. کہا کون ہے, تو کہا جبرائیل. فرشتوں نے دیکھا تو کہا ساتھ کون ہے, تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا اجازت ہے, جبرائیل علیہ السلام سے دیگر فرشتوں نے سوال کیا کیا اجازت ہے, تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا پھر اہلاً و سہلاً, پھر دروازہ کھولا گیا اور پورے 7 آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا. اجازت ہے, پوچھا گیا. مطلب فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے. چونکہ جبرائیل نے کہا اجازت ہے, اس کا مطلب اجازت ہوگی. تو دستک دی, آپ سے فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا کون ہے, جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے. کہا ساتھ کون ہے, تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے, تو کہا اجازت مل گئی ہے کہ لایا جائے. کہا ٹھیک ہے. پھر دروازے کھولے گئے, فرشتوں نے سلام کیا, آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی, پہلا آسمان, فرسٹ فیز. آپ نے دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بزرگ شخص کون ہے, تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھے اور میں نے دیکھا, میں ان کے نزدیک گیا, میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے خوش آمدید, ویلکم, خوش آمدید تمہاری, ویلکم تم اس آسمان پر لائے. اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا, وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں, روتے ہیں, غمزدہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جبرائیل یہ کیوں اس طرح سے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں, الٹے کی طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں. تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف انہیں وہ ان کی اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے, تو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی باپ خوش ہوں گے بچوں کی کامیابی دیکھ کر. لیکن جب آپ کو وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوں گے, آپ کی اولاد سے ہوں گے, لیکن شرک اور کفر اور نفاق اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم جانے والے, غم زدہ ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل آدم کی اولاد میں سے فیصد کے اعتبار سے کتنے میں سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 1 جنتی ہے, صرف 1000 میں سے 1.0001% لوگ جنت میں جائیں گے, صرف 1000 میں سے 1 جائیں گا. تو کہا ہر 1000 میں سے 1 جنتی ہے اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں. تو اسی لیے آدم ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, دوسری طرف دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تھا سفر کا پہلا حصہ اور پہلا آسمان. آپ فرماتے ہیں وہاں سے مجھے پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھایا گیا. دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا دستک دی گئی, پھر سے پوچھا گیا کون, تو کہا جبرائیل. کہا ساتھ کون ہے, تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے, تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا خوش آمدید. دروازہ کھولا گیا, فرشتوں نے آپ کو سلام کیا. آپ کہتے ہیں میں وہاں سے جب دوسرے آسمان پر گیا تو میں نے 2 شخصیات کو دیکھا. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دونوں کون ہیں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں تھا. آپ بار بار پوچھ رہے یہ کون ہے, یہ کون. تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو ایک ہے وہ یحییٰ ابن زکریا ہے. یحییٰ ابن زکریا مطلب یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور دوسرا کہا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں میں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایسی کیفیت میں تھے کہ بال جیسے انسان کے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں, نہا کر نکلتا ہے ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے, اور آپ کے بال کاندھوں تک تھے اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا, ایسا انسان نہا کے نکلتا ہے. ٹھیک. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور دونوں نے مجھے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. کچھ روایتوں میں آپ کے سلام کرنے کے الفاظ ہے, کچھ نبیوں کو, اور کچھ روایت میں ان کا ہے. بہرحال دونوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہے. ایسا 2 لوگ ملتے ہیں اور دونوں سلام کرتے ہیں اور پھر دونوں بھی جواب دیتے ہوتا ہے نا کبھی, اللہ عالم. بہرحال کچھ روایتوں میں الفاظ ہے کہ انبیاء نے آپ کو کیا, کچھ میں الفاظ ہے کہ آپ نے انبیاء کو کیا. بہرحال
سلام ہوا، سلام کے بعد ملاقات کی دونوں سے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان کی طرف جب آپ بڑھے، آپ کہتے پھر وہی مرحلہ ہوا، دستک دی کہ پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اجازت؟ تو کہا اجازت ہے۔ آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ جب میں وہاں اس آسمان پہ گیا تو میں نے بڑا ہی خوبصورت انسان وہاں دیکھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون انسان ہے؟ تو کہا یہ یوسف ابن یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ اور آپ نے فرماتے جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ دے رکھا تھا، مطلب بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین اور بہت ہی جمیل تھے۔ اسی روایت سے لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے خوبصورت تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ انہیں دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ اللہ نے دے رکھا تھا، بہت خوبصورت تھے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، سلام ہوا، اور وہاں سے آپ کو جو ہے چوتھے آسمان کی طرف لے جائے گا۔ چوتھے آسمان پر جب آپ پہنچے، دستک ہوئی، وہی مرحلہ، سوال ہوا کون ہے، اجازت ملی، کہاں آپ پہنچے، وہاں ایک شخصیت کو آپ نے دیکھا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ کی وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا، وہاں سے آگے بڑھے، پانچویں آسمان کی طرف بڑھے، پانچویں آسمان میں گئے، وہاں دستک دی گئی، سوال و جواب کا مرحلہ ہوا، دروازہ کھولا گیا، آپ وہاں گئے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ہارون ابن عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام۔ آپ نے ملاقات کی، سلام کلام ہوا، وہاں سے آپ جو ہے آسمان سے نکل کے چھٹے آسمان کی طرف بڑھے، چھٹے آسمان پہ دستک دی گئی، وہی سوال جو آپ دروازے کھولے گئے، وہاں آپ نے دیکھا ایک شخص کو جو نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے بہرحال کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا، سفر میں آنے کی وجہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو بتایا گیا، بس لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جب تمہیں آسمان کے سفر پہ لایا گیا کچھ نہ کچھ خاص وجہ تو رہی ہوں گی، جب واپس آؤ تو ضرور بتانا کیا وجہ رہی تمہیں بلانے کی آسمان پہ۔ اور یوسف ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر آپ کو دیکھ کر رونے لگے، تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا، ایک نبی جو میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت تعداد میں میری امت سے زیادہ رہیں گی، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو شرف حاصل تھا کہ یہ سب سے بڑی امت تھی۔ کب تک؟ امت محمدیہ سے پہلے تک سب سے بڑی امت تھی، تمام امتوں میں سب سے تعداد کے اعتبار سے، کوانٹٹی میں سب سے بڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ظاہر سی بات ہے ان کی ایمان لانے والوں سے بہت کثرت میں زیادہ ہے، تو اس پر آپ کو رونا آیا۔ یہ رش کے معنی میں ہوتا ہے، یہ جلن حسد نہیں، رش کے معنی میں، کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا، اللہ نے اس کی امت کو میری امت سے تعداد میں بڑا رکھا، بہرحال ٹھیک۔ اور آپ نے کہا بھی نا میں فخر کروں گا روز قیامت اپنی تعداد پر، تو موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہوں گے، اللہ کے رسول کے بعد سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو آپ رونے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ساتویں آسمان میں پہنچے، وہی مرحلہ ہوا دستک کا، بات چیت ہوئی، دروازے کھولے گئے، وہاں آپ گئے، آپ کہتے وہاں میں نے ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد اعلیٰ، آپ کے والد جو ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، سلام ہوا، آپ نے کہا اے پیارے بیٹے، اے نبی اللہ کے، آؤ آپ کا خوش آمدید، ویلکم۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کا استقبال کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جب آپ سے ملے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پہ رہتے ہیں وہاں ایک بیت المعمور، ایک گھر بھی اللہ کا یاد رکھے، جس طرح سے کعبہ دنیا میں گھر ہے تو ویسے ہی ساتویں آسمان پہ اسی کعبے کی سیدھ میں ایک اور گھر ہے آسمان پہ، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، تفصیلات آگے آئیں گی بیت المعمور کی۔ تو آپ فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا، اور وہاں ایک گھر تھا جیسا کعبہ ہے دنیا میں، اور فرشتے اس کا طواف کرتے تھے جیسا ہم طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، اور اس کے بعد جب نکل جاتے تھے تو قیامت تک ان کی دوسری باری نہیں آنے والی ہے۔ مطلب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ ایک فرشتہ جب ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کو نیکسٹ چانس نہیں ملنے والا ہے۔ کوانٹٹی دیکھیں، اور 70,000 ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں، ون ٹائم 7 بار کرتے ہوں جیسے ہم بھی 7 بار کرتے ہیں، 70,000 کے طواف کرنے کے نکلنے کے بعد چانس نہیں ہے نیکسٹ ٹائم آنے کا، قیامت تک کے لیے چانس نہیں، مطلب اتنے فرشتے اللہ کے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، حالانکہ اس کی عبادت حمد و ثنا بڑائی کے لیے اتنی مخلوق تھی جو تعداد میں اتنی کہ 70,000 بھی ہر وقت کرنے کے بعد بھی وہ نیکسٹ ٹائم ان کا چانس نہیں آنے والا۔ آپ نے کہا کاش، ایک روایت میں فرمایا کاش اے عائشہ تیری قوم کا نیا ایمان لانے کا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں بھی کعبے کو ویسے ہی کر دیتا جیسا بیت المعمور تھا کہ لوگ طواف کرتے اور دروازے کو نیچے بنا دیتا۔ ابھی دروازہ اوپر ہے نا، آپ دیکھیں 7-8 فٹ پہ دروازہ ابھی جو کعبے کا دروازہ ہے، تو مشرکین نے اوپر کر دیا تھا۔ کیوں اوپر کیا تھا معلوم؟ وہ کہتے تھے کہ صرف ہم جیسے بڑے لوگ جائیں گے، عام لوگ نہیں گھسنا اس، تو انہوں نے اوپر کر دیا تھا۔
آپ نے فرمایا لیکن اگر تیری ایمان لانے والی نہ ہوتی عائشہ تیری قوم مطلب قریش، تو میں کیا کرتا، کعبے کو بیت المعمور کے جیسا اس کے دونوں دروازوں کو نیچے لاتا اور ایک طرف سے لوگ گھستے اور دوسری طرف سے باہر نکلتے، مطلب طواف کے علاوہ اس میں جانے کی بھی اجازت ہوتی۔ بہرحال خیر وہ نہیں کرے آپ سمجھ، اس لیے کہ ڈر تھا کہ قوم میں اشتعال نہ ہو جائے، کچھ تماشا نہ ہو جائے، لوگ خاموخواہ ایک مسئلہ نہ ہو جائے۔ بہرحال تو بیت المعمور کا وہ طواف کرتے اور نکلتے اور جاتے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں بہرحال امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مختلف، چونکہ یہ اسراء اور معراج کی روایت اتنی زیادہ ہے اور کوئی بھی ایک روایت مکمل نہیں ملتی کہ تو ہر راوی نے کسی مطلب کے تحت اور کسی مقصد کو بیان کرنے روایت کا ایک حصہ بیان کیا، تو پوروں کو جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے ہمارا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام تک گئے جس مقام کا نام آتا ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے میرے لیے، اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، یہ میری یہاں لمٹ ختم ہو گئی، یہی حد تھی جس حد تک میں، آپ فرشتوں کے سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، میں یہاں تک آ سکتا، اس کے آگے میری حد نہیں ہے، اب یہاں سے آپ آگے آ جا سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو بلایا گیا، لہٰذا سفر آپ کب آگے اکیلے ہے۔ اور وہاں سے سدرۃ المنتہا کے آگے جو آخری حد تھی، آپ حدیث میں فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت، ایک جھاڑ تھا، وہاں سدر کہتے ہیں جھاڑ کو، ٹھیک، وہ ایک جھاڑ تھا سدر، اور سدر کہتے ہیں عام طور سے بیری کی جھاڑ کو عربی زبان میں۔ اس کے پتے ایسے تھے اس جھاڑ کے جیسے ہاتھیوں کے کان ہیں، بہت بڑے بڑے پتے تھے اور بہت وسیع، اتنا بڑا جھاڑ کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے اس کا ایک پتا اتنا بڑا کہ 500-700 سال تک ایک گھوڑا تیز رفتار بھاگتا رہے تو اس کو پورا نہ کر سکے، ایک ایک پتا، اور جھاڑ میں ایسے کروڑوں لاکھوں پتے ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر میں وہاں سدرۃ المنتہا سے جو ہے بیت المعمور سدرۃ المنتہا، وہاں سے جبرائیل چھوڑ دی مجھے اور میں وہاں سے آگے گیا اور پھر اپنے رب سے میں نے بات چیت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقیناً اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا۔ اس سفر میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا، جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے، وہاں حقیقی شکل میں دیکھا، اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا 2 کمان کی دوری پر تھے، اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں یاد رکھی، کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے۔ اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتا 700 سال کی مسافت کا ہو گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے، تو کمانیں کیسی ہوئیں گی، ہے نا؟ اندازہ لگائیں ایک جھاڑ کے ایگزیگریمیشن میں، اس کے تسلسل میں کمان کو لگایا، آپ کے گھر کا ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ سب غائب کی باتیں ہیں۔ بہرحال آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سے کلام کیا۔ پھر ایک آواز آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 2 تحفے دیے گئے، ایک نہیں تھا، 2 تحفے۔ پہلا تحفہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، آسمان پہ دی گئی، اس میں کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا۔ کون کون سی؟ سورہ بقرہ کی آیت میں 285 اور 286، لاسٹ 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر جو ہے اس کے بعد والی آیت کے خاتمے تک، یہ 2 آیتیں وہاں دی گئی۔ اور ان 2 آیتوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے، کافی، اگر مر جائے تو مطلب کافی جنت جانے کا۔ کافی ہونا مطلب یہ مومن کے لیے کافی کیا ہے، دنیا تھوڑی، اس کے لیے تو آخرت ہے، اور آخرتی کامیابی کافی ہے۔ آپ فرماتے جو ان آیتوں کو پڑھ لے، مطلب ان آیتوں کو پڑھ لے، سمجھ لے، ان کے مطابق عمل ہو، تو یہ پھر اگر مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کافی ہو جائیں گے اس کے لیے، اس کے نجات کے لیے آیتیں کافی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 2 آیتوں کو، کیونکہ آپ کو خاص دی گئی تھی بلا کر، تو پہلا تحفہ 2 آیتوں کا دیا جانا۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ ملا اور وہ سب سے اصل تھا، یاد رکھیں یہ تو قرآن کا حصہ ہی ہے قیامت تک کے لیے، یہ تحفہ بڑا اہم تھا، اور وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ، جو آپ کو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہاں یا اس سے پہلے، کسی نے کہا کہ یہ پہلے سفر میں مسجد اقصی میں یہ واقعہ ہوا، کچھ کہتے ہیں آسمان پہ ہوا، کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک تشلے، ایک جو ہے ٹرے لے کر آئے، ایک، اور اس کے اندر 2 پیالے رکھے، ایک میں شراب ایک میں دودھ، اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو چنا، فطرت کو چنا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی، بگڑ جاتی۔ آپ نے فطرت کو چنا، فطری چیز تو یہ کہ مومن ہر حال میں اچھی چیز کو پسند کرے، آپ نے فطرت کو چنا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی، آپ وہ تحفہ دیے، خوش ہوئے اور وہاں سے واپس لوٹنے لگے۔ جب واپس آتے وقت 6 آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا آتے وقت مجھے بتانا کیوں آئے ہو، باقی انبیاء نے نہیں کہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا، تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟
تو کہا اللہ نے مجھے 50 وقت کی نمازیں میری امت پر فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں بھی جو ہے نبی رہ چکا ہوں قوم کا، میں جانتا ہوں میری امت کو تو اس سے بہت کم تھا، تمہاری امت اس کو پورا نہیں کر پائیں گی، اللہ سے جا کر تخفیف کنسیشن کی گزارش کرو۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں پھر لوٹا، مطلب 6 آسمان سے پھر 7واں اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے گیا اور اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کچھ تخفیف کی جائے۔ ایک روایت کے مطابق 5 اور 5 کم کیے گئے، اور ایک روایت کے مطابق 10 کم کیے گئے۔ بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، 5 اور 5 کر لیے تو 10 ہو گئے، راوی ہو سکتا سیدھا 10 کی بات کر رہے ہو یا 5 دونوں باتیں درست ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ تو 5 یا 10 کر کے میری نمازیں کم کی گئی۔ جب 10 ہو گئی اور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میری امت کو اس سے بھی کم تھا، تم اور تخفیف کا کہو۔ آپ وسلم تھوڑا سا ہچکچائے لیکن پھر گئے اور پھر گزارش کی اللہ سے، اس 10 میں اور تخفیف کی گئی، اس کو 10 سے 5 کیا گیا۔ پھر آپ واپس آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کو اس سے بھی کم تھا، اور جو باتیں ہم کو توریت کی روایتوں سے آج کی موجودہ ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو 3 نمازیں فرض تھی، 3 نمازیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں سے گزرنے کے بعد اور سورج ڈوبنے کے بعد، ٹھیک، جیسے ہم فجر، ظہر اور مغرب ہوں گی ہماری، تو 3 نمازیں فرض تھی وہ لوگوں کو۔ اور آج بھی یہودی 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی جو ہیکل ہوتی ہے، مسجدیں ہوتی ہیں، ہیکل بولتے ہیں بہرحال، اس میں 3 نمازیں، اور بالکل ہمارے نماز جیسی ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور سجود بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو کہا تمہاری امت جو ہے یہ نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ میں ایکسپیرینس گین کر چکا ہوں، امت بہت مشکل ہے، میری امت کو اس سے بھی کم تھا، 5 سے بھی کم تھی، تو نہیں کر پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب مجھے بہت شرم آتی، میں بہت بار لوٹ چکا ہوں، کہ تو اگر وہ 5 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 9 بار لوٹ چکے تھے، 9 ٹائم جا کر آ چکے تھے، اور اگر 10 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 5 بار جا کے آ چکے تھے، 10 اور پھر 5 نا، 10 اور 5 تو 5 بار جا کے آ چکے تھے۔ آپ نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اور میں کم کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب 6 آسمان پہ سے آپ نے طے کر لیا کہ آپ واپس نہیں جاؤں گا، تو ایک آواز ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر عمل کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو تمہاری امت میں سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گا ثواب پورے 50 کا پائیں گا، 10 ٹائمز بڑھا دیا گیا۔ اسی لیے آپ نے حدیث میں فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے یا توڑ کر رکھے، اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزے کتنے ہوئے؟ 30، شوال کے روزے ہوئے 6، کتنے ہو گئے؟ 30 اور 6 36، 36 کو ضرب دیجیے 10 سے کتنے ہوتے؟ 360، مطلب پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ تو 5 نمازوں کا ثواب 50 کا، 36 روزوں کا ثواب 360 کا، اور ایک سال قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 355 دن کا ہوتا ہے، 355۔ تو گویا آپ نے سال بھر روزے رکھے، دیکھیے کیسی حکمت ہے۔ تو ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا گیا، اور علماء لکھتے ہیں محدثین یہ ہر کام کے لیے آپ کی نیت کے اعتبار سے ہر کام میں اللہ امت مسلمہ کو ایک نیکی کے بدلے 1 سے 10 تک ثواب دیں گا، اس کے جس کو بولیں گے نیت کے خالص ہونے کی بنیاد پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا اللہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ بات یاد، کہ تو آواز کیا آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو 5 وقت نماز پڑھ لے 50 کا ثواب پائیں گا۔ آپ نے حدیث میں فرمایا جو 30 روزے کے بعد 6 رکھ لے 360 سال بھر کا ثواب پائیں۔ ہر نیکی میں ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم 1 سے لے کر 10 تک بڑھ جاتے ہیں گناہوں میں، لیکن اللہ کا فضل بھی اس امت پہ ہے، ہمارے گناہ صرف 1 کے بدلے 1 ہی لکھے جاتے ہیں، ملٹی پلائی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک۔ بہرحال تو آپ نے کہا کہ اب تو شرم آتی ہے، آواز آئی کہ آپ کو وہی دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتے ہیں۔ اس دوران اور کچھ جو واقعات جو دیگر روایت میں ملتے ہیں اس واقعے کے علاوہ وہ بھی رکھتا چلتا ہوں۔ اس دوران ایک واقعہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا اور جنت کی یہ آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد مجھے جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی اسی رات، جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ جیسے میں ایک جنت کے پاس سے گزرا، اور جب اس جنت کے پاس سے گزرا تو اس جنت کے باہر ایک جھیل تھی، اس جھیل کے اندر ایک حور بیٹھی تھی، اور اس حور پر جب میں نے نظر ڈالی تو اس کی پنڈلی جو نچلا حصہ ہوتا ہے پیر کا، اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی، اور ہڈی کے اندر غدہ، اور غدے کے اندر جو نسیں ہوتی ہے وہ تک دکھ رہی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ، اتنی خوبصورت کہ اس کے ہڈی کے اندر کا غدہ بھی میں دیکھ سکتا تھا، اتنی خوبصورت۔ اور میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ حور ہے۔ میں نے کہا یہ جنت کس کی ہے جس کے باہر یہ حور بیٹھی ہے؟ تو کہا یہ عمر ابن خطاب کی جنت ہے۔ آپ نے فوراً اس حور سے چہرہ پھیر لیا، کہا یہ تو عمر ابن خطاب کی ہے، پھر میں تھوڑی دیکھ سکتا ہوں اس کو۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا اور آگے چلے گئے۔ تو یہ واقعات ملتا آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، اس میں آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی۔ آپ ایک جگہ اگر آپ فرماتے مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایک شخص تھا جو زیادہ ہنستا نہ تھا، اور جہنم نیچے ہے گڑھے کے اندر، یاد رکھیں جہنم نیچے جنت اونچی ہے،
تو وہ اندر جو ہے ایندھن ڈال رہا تھا جس سے وہ جہنم اور بھڑک رہی تھی، وہ اور ڈالتا اور بھڑکتی. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ یہ شخص تو زیادہ ہنستا بھی نہیں ہے. تو کہا یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے. جہنم کو دہکانا، سلگانا، لوگوں کو ڈالنا اس کی ذمہ داری، یہ پورا مینٹیننس، مطلب پوری جہنم کو یہ دیکھ بھال کرتا ہے. داروغہ مطلب ہیڈ ہے اس کا. اس سفر معراج میں ہی عذابات آپ نے دیکھے. کیوں تو جہنم میں سب سے پہلے آنکھ کے عذاب کے ساتھ تمام عذاب لگے ہوئے. آنکھ کے ساتھ وہ آنکھ کے گولے کھانا، آنکھ کے ساتھ وہ خون اور پیپ پینا، آنکھ کے ساتھ وہ روندے جانا، آنکھ کے ساتھ سب ہے معلوم. آنکھ کے ساتھ وہ توق ڈالا جائے گا گلے میں جو زمین پہ گرے گا، جو دوسروں کی زمین لوٹ لیں گا، آنکھ کے اندر ہے سبھی. اور وہاں کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 ٹائمز. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھ کے مقابلے میں جہنم کی آنکھ 69 درجے، اگر ٹوٹل ملا لیا تو 70 درجے زیادہ ہے. اور دنیا کی آنکھ سے مراد کیا معلوم آپ کو؟ دنیا میں کتنی آگ ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں. آج ہم جانتے ہیں انسان لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے. جو نیوکلیئر فیشن ہوتا ہے نا، جو کسی مادے کے خلا جو ہوتا ہے نیوکلیئر جس کو بولتے ہیں، اس کو جو توڑا جاتا ہے مختلف ذریعے جس سے اتنی انرجی نکلتی ہے، جس سے آج کل بہت سے ریئیکٹرز وہ چلتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے لاکھوں ڈگری لگتا ہے. تو لاکھوں ڈگری تک تو ہم جا سکتے ہیں. لاکھوں ڈگری تک اگر ہم دنیا میں جا سک رہے ہیں، 1 لاکھ لے لیجیے موٹا موٹا حساب، تو 1 لاکھ کو ضرب دے دیجیے آپ 70 سے، 70 لاکھ ڈگری ٹیمپریچر جہنم کی آگ ہے. اور قیامت تک انسان کتنی آگ پیدا کر پائیں گا، پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈگری اس کے مقابلے میں. دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ٹائمز زیادہ ہے. اور وہ آگ اتنی زیادہ ہے اور اتنی سخت ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آگ کے فیزز ہوتے ہیں اور ہر فیز میں آگ کی انٹینسٹی سے اس کا رنگ چینج ہوتا ہے. ہماری گھر کی گیس کو آپ دیکھیے، اودی ہوتی ہے، اودی کے بعد لال ہوتی ہے، اور سب سے اوپر والی لو اگر بڑی تو وہ اورنج رنگ کی ہوتی ہے نا. تو وہ اورنج کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا. جو اودی ہوتی ہے وہ اتنے کم ٹیمپریچر کی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ کا ہاتھ تو دور، آپ کا کپڑا بھی نہیں جلتا. معلوم ہے کسی کو اگر آزمانا تو ایک لائٹر لے، لائٹر پہ دستی باندھ دے اور لائٹر چالو کر دے. لائٹر چالو ہوگا دستی نہیں جلیں گی، لیکن آپ چونکہ نچلے والا آنکھ کا حصہ بلو ہوتا ہے جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد اورنج. تو آنکھ اپنے الگ الگ ٹیمپریچر کے حساب سے رنگ بدلتی ہے. جہنم کی آنکھ 70 درجے اتنی زیادہ ہے کہ اپنا رنگ کھو چکی ہے، کالی ہو چکی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن جو ہے پیتل کے تھے یا تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے اور پورے جسم کو نوچتے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے، یہ کیا نوچ رہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے. لوگ تو غیبت میں لوگوں کی عزت اچھلتی ہے، یہ لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے. اب آخرت میں یہ اپنی عزت اچھالتے ہیں، منہ پہ وہ کرنا اور سینوں کو سب پھاڑیں گے ناخن. ٹھیک. اور بہرحال بہت ساری روایتیں جس میں معراج میں آپ نے جنت اور جہنم کے کچھ سین دیکھے، تمام کو لینا بہرحال ممکن بھی نہیں اتنے کم وقت میں. تو کچھ باتیں بہرحال میں نے یہاں بہرحال رکھنے کی بہرحال کوشش کی. اسی طرح جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے، مکمل پورے سفر کر کے نیچے اترے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا تو ایک قافلہ میں نے دیکھا، جو قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا. اس قافلے کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا، اس اونٹ کو میں نے دیکھا کون سا تھا، لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے. اس کے بعد میں مکہ واپس پہنچا دیا گیا. جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین نے مکہ سے کہا کہ کل رات میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانی سفر کر کے آؤں. مشرکین نے ہنسا، اور ہنستے ہنستے ایک مشرک بھاگا دوڑتے ہوئے اور جا کر ابوبکر صدیق، یہ یاد رکھیے بہت کروشل جس کو بولیں گے، بہت نازک زندگی کے مرحلے سے آپ سے گزر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے چچا دونوں انتقال کر چکے تھے. اب کوئی سپورٹر نہیں تھا. مشرک بالکل فل فلیش آپ کے خلاف اترے ہوئے تھے، بہت تکلیفیں دے رہے تھے مکمل طور. آپ نے جب یہ کہا تو مشرک ہنسے، اور ایک نے کہا کہ ابوبکر تیرا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، دیکھ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ راتوں رات ہی یہاں سے نکلا، مسجد اقصیٰ گیا جو کہ 30 دن کا سفر ہے، اور وہاں سے نکل کے آسمانی کر کے آیا. ابوبکر صدیق نے کہا کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں؟ تو کہا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں. اور اسی وقت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا صدیق، تصدیق کرنے والا سچ کی، ہے نا. ایسے ایمان ہونا چاہیے ہمارا رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے معاملے میں، کہ تصدیق کر لے کہ رسول نے کیا تو بس ہم کو یہ کرنا، اور ایسے ہی ہے وہ. سمجھ رہے آپ؟ اسی وقت آپ نے آپ کو لقب دیا اور کہا صدیق. ابوبکر وہ، اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دہراتے بھی رہے. جب مدنی زندگی میں ایک بار عمر ابن خطاب نے ابوبکر کو تھوڑا کچھ غیر غلط کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ تم کیوں ابوبکر کو غلط کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ تھا جب پوری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، یہ میرا اقرار کر رہا تھا. جب پوری دنیا میرے خلاف تھی، ابوبکر میرے ساتھ کھڑا تھا. اس کو کیوں برا بولتے ہو؟ اگر ابوبکر سے کوئی غلطی بھی ہو تو اس کو برداشت کر لیا کرو، چونکہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں مسلمانوں کے اوپر. تو صدیق کا لقب آپ کو دیا گیا تب اس واقعے کے بعد. اور ہمارا ایمان بھی ایسی ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کہا نا، اس واقعے پہ ہمارا ایمان کیسا ہو؟ صدیق اکبر کے جیسا ایمان ہو. بس ایسا ہوا تو ہوا، بس ختم. عقل میں آؤ مت آؤ، سمجھ میں آؤ مت آؤ،
لیکن اگر بات ثابت ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر. ٹھیک ہے, یہ بات ان لوگوں کے لیے جو عقلوں سے لڑاتے ہیں قرآن حدیث کو. نہیں, عقل میں تو نہیں آتا ہے, تمہاری عقل کہاں اتنی بڑی ہے بھائی, جاؤ عقل کو سدھار کے آؤ. کتاب و سنت بہت اونچی چیز ہے, یاد رکھیے. بہرحال اب اس کے بعد وہ آپ نے جب یہ کہا تو مشرک جمع ہو گئے اور کہا چلو اب یہ بتاؤ وہ بتاؤ وہ بتاؤ. کہ تو ظاہر سے آپ کبھی وہاں سفر پہ نہیں گئے تھے. پوچھا گیا یہ بتاؤ, آپ شام میں سفر کے لیے گئے تھے لیکن بیت المقدس کبھی سفر نہیں کیا تھا. آپ نے پہلے اپنے چچا کے تجارتی قافلے لے گئے تھے شام کو آپ, اور اس کے بعد اپنے بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قافلے لے گئے تھے, لیکن کبھی بھی آپ نے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا. تو پوچھا بتاؤ, آپ کہتے ہیں یہ ایسا تھا ویسا تھا. آپ نے پورا بتایا. اس کے بعد آپ نے کہا ایک قافلہ آ رہا ہے جو اتنی دیر میں یہاں پہنچے گا, اور اس کا ایک اونٹ گم گیا تھا, اور یہ اونٹ اس کا سب سے آگے چل رہا ہے, جو کہ آپ نے اوپر سے دیکھا تھا نا آسمان جب اتر رہے تھے. اس کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو مشرکین نے دیکھا واقعہ تو ایسی, وہ جو اونٹ آپ نے پہلا بولا تھا وہی پہلے اندر آیا. اور جب پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گما تھا, تو کہاں رات میں اونٹ گم گیا تھا ہمارا, بڑی مشکل سے ملا. مطلب ہر وہ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھائی کے لیے کر رہا ہوں, خیر کے لیے کر رہا ہوں, ثواب کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے پاس قابل قبول نہیں جب تک کہ کچھ اصولوں کے مطابق وہ عمل نہ ہو. اور وہ اصول کیا انشاءاللہ اس میں سے چند باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آئیے خطبے کی شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کی, اللہ رب العزت سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 اس کی آیت نمبر 3 اور 4 3 اور 4 میں فرماتا کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اب یہ جو آیت ہے یاد رکھیں, اس کو سمجھے, اور یہ جو سورت ہے اس کو آپ سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ یہ سورت پڑھتے تھے, سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. عیدین کے اندر بھی آپ نماز میں یہی سورت پڑھتے تھے. تو کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا, کچھ نہ کچھ تو امپورٹنس اور فضیلت ہے سورت کی, اس کی اہمیت ہے. تو اس سورت کی آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا اللہ رب العزت, عاملۃ ناصبہ. اب اس کے شان نزول کے تعلق سے آپ تفسیریں دیکھیں, مفسرین نے جو لکھا ہے وہ اقوال کو آپ دیکھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بار عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی کو دیکھا جو عمل کر کر کے تھک چکا تھا. مطلب رونے کی وجہ سے, اس کے یہ آنسوؤں کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے, عبادتیں کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پورا خراب ہو چکا تھا, اور ظاہر سی بات ہے شادی بیاہ نہیں کرتے, رہبانیت اختیار کرتے ہیں, اور عمل کر کر کے وہ تھک گئے تھے. تو ان کو تعجب ہوا کہ کیا اتنے عمل کرنے کے بعد بھی ان کے عمل ضائع ہونے والے ہیں, اتنی مشقتیں کرنے کے بعد بھی, اپنے جسم کو برباد کرنے کے بعد بھی, بودا کرنے کے بعد بھی, کیا ان کے اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, کہ یہ عمل کر کر کے اللہ فرما رہا ہے تھک چکے ہوں گے, مطلب انہوں نے اپنے جسموں کو عمل کر کر کے برباد کر دیا ہوں گا. عاملۃ ناصبہ مطلب اتنے عمل کیے ہوں گے کہ تھک جاؤں گے, لیکن حکم کیا ہوں گا روز قیامت, تصلی نارا حامیہ, اٹھا دو اور دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دو ان. تو دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے, جسم برباد کر دیا, سب کچھ برباد کر دیا, اس کے بعد اللہ رب العزت کے پاس حکم ہو رہا ہے تصلی نارا حامیہ, اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. تو عمل کر کر کے تھکنا اصل نہیں ہے, عمل کرنا اصل نہیں ہے. اس سے پتا چلا وہ عمل کرنا اصل ہے جو صحیح ہو, جو ثابت ہو, جو بتایا گیا ہو, جس پہ قرآن کی مہر ہو, جس پہ سنت کی مہر ہو, وہ اصل عمل ہے, یاد رکھیے. تو عمل کر کر کے تو لوگ بہت آنے والے ہیں, عمل کر کر کے لوگ تھک گئے ہیں, یاد رکھیے, لیکن وہ عمل کرنے سے, تھکنے سے وہ قبول ہوں گے اللہ کے پاس, یہ ضروری نہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو سورہ غاشیہ نے یہی پیغام دیا, یا اس کی دو آیتوں نے یہ بات تو واضح کر دی, ہر عمل قابل قبول نہیں, یاد رکھیے. اللہ کے پاس کچھ طریقہ ہے عمل کو قبول کرنے کا, ہر عمل اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. یہ بات کو آپ سب سے پہلے سمجھ لیں. اور دنیا میں ہر آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے, اللہ رب العزت کو منا لے, اعمال میں اضافہ کرے, جنت سے قریب ہو, جہنم سے دور ہو, گناہوں کی معافی ہے نا, عمل کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں انسان کے, نیک عمل کرنے. ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے, لیکن سارے عمل قابل قبول نہیں ہیں. صرف وہی عمل اللہ رب العزت قبول کریں گا جو عمل صحیح ہوں گا, جو اس نے حکم دیا ہوں گا اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق انسان کر کے آؤں گا, وہ عمل یاد رکھیے قبول ہوں گا. اب سوال آتا ہے کہ کون سے عمل ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کریں گا؟ جو میں کہہ رہا ہوں ہر عمل قبول نہیں کرتا, تو پہلی چیز وہ عمل اللہ قبول کریں گا جس پہ اللہ کا حکم ہو. مطلب اللہ کا حکم کہاں ملیں گا؟ قرآن میں ملیں گا آپ کو. اس کے بعد وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو, اگر قرآن میں نہ ہو تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کہا, بولا, آپ کو کرتے ہوئے دیکھا گیا, آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی, تو پھر وہاں سے پتہ چلے گا. اس کے بعد اگر کوئی عمل قرآن میں اور سنت میں بھی ہو تو اس کا طریقہ سنت بتائیں گے ہم کو کہ اس کو کیسا کیا جائے, جیسا کہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, اچھائی کو حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, نظر کا مانگنا ہے, فلاں کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ہے طریقہ, لیکن کیسے کرنا ہے وہ کون بتائیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو بتائیں گے, یاد رکھیں. دوسرا اور کوئی سورس و طریقہ ہمارے پاس نہیں, یاد رکھیں. اس کے بعد اگر کوئی چیز نہ ملے ہم کو, جیسا کہ قرآن کا حکم تو ثابت ہو گیا, سنت میں بات بھی آ رہی ہے, لیکن ہم کو طریقہ نہیں مل رہا تھا, پھر ہم صحابہ کی طرف جائیں گے. اس کے بعد پہلے ہوگا قرآن سے حکم, سنت سے حکم,
پھر قرآن و سنت کے حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائے. اگر وہاں کوئی چیز نہ ملے تو پھر ہم صحابہ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے لیے بہترین طریقہ یاد رہے کسی چیز کو سمجھنے کا ہے. کسی صحابہ نے عمل کیسا کیا نہ پتا چلے تو پھر تابعین سے ہم جائیں گے اور پوچھیں گے یا ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے. تو یہ طریقہ ہے اس کا یاد رکھیں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ساری مطلب جس کو بولتے ہیں نا الٹی ناؤ چلا دی ہم نے ہر چیز کے اندر. پہلے ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو ہمارے سماج میں چلتا ہے. بھائی یہ سب کر رہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے, مطلب پہلا اصول سب کر رہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ اصول میں نے مطلب لوگوں کو بیان کرتے کہ سن اللہ رحم کرے. ایک صاحب ایک مرتبہ بیان کرنے لگے کہ کھانے سے پہلے نمک کھانا کیسا ہے, کسی نے ان سے سوال کر لیا اور وہ اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے. میں نزدیک تو مفتی نہیں تھے, اس لیے کہ جو علماء انبیاء کے وارث ہے وہی علماء ہے جو واقع میں انبیاء کی سنت کو بیان کرتے, اپنی دل کی بات بیان نہیں کرتے. تو بہرحال انہوں نے بیان کر دیا اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی. تو میں نے کہا سنت کو جاننے کے اصولوں میں ایک دم لیٹسٹ اصول مجھے پتا چلا آپ سے کہ سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی. مطلب اگر کسی سماج میں ہر انسان کوئی کام کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ پھر سنت ہوگا ہی. تو میں نے کہا یہ نیا اصول ہے. تو پھر بہرحال وہ شرمندہ ہو کے خاموش ہو گئے. یہ کوئی اصول نہیں یاد رکھ کہ لوگ کرے تو سنت. ہم لوگوں کا ایسی ہوتا ہے, پہلے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اطراف اکناف میں لوگ کیا کر رہے ہیں, تھوڑے مہذب سمجھدار لوگ کیا کر رہے ہیں, تھوڑے مالدار ایلیٹ کلاس کیا کر رہا ہے, تو ہم کو لگتا ہے بس یہ دین اور شریعت کا حصہ بن گیا. یا جس کے سر پہ ٹوپی ہو, داڑھی ہو, کرتا پاجامہ, تو یہ جو بھی کرے پھر وہ ہو گیا سنت, ہم کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے, اصولی بات ہے یاد رکھ. تو اللہ کی کتاب کا حکم ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں حکم ہو, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلیں گے اللہ کے حکم پہ عمل کیسا کرنا ہے, سنت پہ عمل کیسا کرنا. نہ ملے تو صحابہ کی زندگی بھی جائیں گے, صحابہ زندگی سے تابعین, اس طرح سے ہم آگے جائیں. ہم لوگ پورا الٹا چل رہے ہیں, پہلے سماج کو دیکھ رہے بلائیں, پھر کتاب کی بات تو ایک دم آخر میں ہو رہی ہے جب جھگڑا بہت بڑھ جا رہا ہے, کوئی بات سامنے والا سمجھا رہا ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہی سامنے والے. تو اس کے لیے علم حاصل کرتا ہوں, یہ بڑی اہم چیز ہے. اب آئیے اعمال کی قبولیت کے لیے کیا شرائط, وہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں مختصر. بالکل اعمال کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے یاد رکھیں انسان ایمان والا ہو. کوئی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے فرسٹ کنڈیشن ہے کہ انسان ایمان والا ہو. اگر انسان ایمان والا نہ ہو, نماز پڑھے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں, ایمان والا نہ ہو, روزے رکھے تو کوئی فائدہ نہیں, ایمان والا نہ ہو, صدقات کرے کوئی فائدہ نہیں, ایمان والا نہ ہو, اور انسانیت کی بھلے کی کئی کام کرے, ہاں اس سے اس کا جہنم کا عذاب ہلکا ہوگا لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے اس کی وجہ سے. تو پہلی شرط ہے ایمان لائے عمل کے قبول ہونے کے لیے. دوسری کنڈیشن یاد رکھیں عمل کی قبولیت کے لیے وہ صحیح نیت ہو عمل کرنے کے لیے, مطلب انسان اچھی نیت سے عمل کو شروع کرے. ورنہ بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال کرتے ہیں لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی, اس معاملے میں یاد رکھیں نتیجتاً اعمال قبول نہیں ہوتے. جیسا مثال کے طور پر میں کوئی چیز کو چراؤں اور پھر دوسروں کو دوں اس نیت سے کہ یہ میں لوگوں کی مدد کرنے کو کر رہا, تو آپ کہیں گے عمل اچھا نہیں نا. چوری کر کے آپ دے رہے ہیں, خالی اچھی نیت سے فائدہ تو ہونے والا نہیں, چونکہ عمل بھی ضروری ہے, نیت کا ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ پھر نیت نہ اور عمل کرے انسان وہ بھی درست نہیں, بے نیتی ہے, بد نیتی جس کو کہتے ہیں. تو نیت بھی ہونا ضروری. اور تیسری چیز یاد رکھیے وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. یا اگر ایک ایمان والا ہے تو اس کے لیے یوں کہہ سکتے کہ پہلی چیز وہ اللہ کا حکم ہو عمل, انسان جو ہے خالص نیت کے ساتھ کرے, اچھی نیت کے ساتھ کرے اور نبی کے طریقے پہ کرے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں علماء نے الگ الگ 3 شرائط جو اعمال کی قبولیت کے لکھے ہوئی ہے. لیکن یہ موٹی بات یہ ہے کہ ایمان والا ہو, نیت صحیح ہو, اور تیسری چیز ہے کتاب اور سنت کے مطابق وہ عمل ہو, تو ہی اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہے. یاد رکھ اس بات کو ہم سمجھ لیں, یاد رکھ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم جو بھی کام اپنی زندگی میں کریں ہم چیک کر لیں کیا ہمیں ایسا کر رہے ہیں, کیا وہ اللہ کا حکم ہے, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ثابت ہے, کیا صحابہ نے وہ عمل کیا. وہ چیز ہم کو دیکھنا بے حد ضروری, یاد رکھیے. ورنہ اگر کوئی چیز ثابت نہ ہوئی ہم ساری زندگی کیوں نہ کرتے چلے جائیں, وہ اللہ کے پاس روز قیامت قابل قبول نہیں ہوں گی, اور وہ اٹھا کر اعمال منہ پر واپس پھینک دی جائیں گے. اور یہ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی انسان کے لیے کہ دنیا میں عمل کیا لیکن جانچا نہیں کہ عمل درست ہے نہیں, اور آخرت میں چلا گیا اللہ کے پاس اور اس کو اجر و ثواب اس کا نہ ملے. یاد رکھیں تو بڑی ڈینجرس بات ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم کو عمل ثابت ہے نہیں وہ جاننا ہے, یاد رکھیے. اور جاننے کے بعد یاد رکھیے اس کے مطابق ہم کو کام کرنا ہے. اب آئیے ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے, یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ماحول میں, انشاءاللہ عزیز ہر سال, ہر مہینے, ہر ہفتے, ہر دن مسلمانوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کو ثواب کے طور پہ کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے لیے من گھڑت باتیں بیان کی جا رہی ہے, اس کے فضائل بیان کی جا رہے ہیں. یقیناً اب ایسا سال کے اندر کئی رسومات مسلمان کرتے ہیں اور کئی باتیں ہوتی ہے. ہمارے پاس اتنے جمعے تو نہیں ہے کہ ہر جمعے میں ہم ہر بار اس کا رد کرتے رہے. اصولی بات بتا دی جائیں گی, کنڈیشنل چیزوں کو آپ فٹ کر لیں اور جان لیں وہ صحیح ہے غلط. کیونکہ ہر بار کسی کو بتانا ہے کہ یہ پتھر ایسا ہے, یہ سڑک ویسی, اس سے اچھا اصول بتا دے کہ کون سا پتھر اچھا ہے, کون سی سڑک اچھی ہے, کس کو دیکھا جائے کس کو نہ دیکھا جائے.
چونکہ ہر بار بولتے رہیں گے تو ایسا ہو جائیں گے کہ پورے مہینے کے جو ہے بس سال بھر کے جمعے اسی میں چل جائیں گے کہ اب یہ مہینہ آ رہا ہے اس میں غلط ہے، اب وہ مہینہ آ رہا ہے اس میں غلط ہے. کہاں تک بتائیں گے بھائی؟ اصولی بات سیکھ لو کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے. اب اصول سے دیکھو اور اس کو جس کو کہیں گے سمجھ لو، ورنہ ہر بار کون آگے سمجھائیں گا کہ فلاں لفظ کے یہ چیز غلط ہے یہ چیز. جیسا مثال میں دے رہا ہوں A+B=C ہوتے ہیں نا میتھس کے جو بچے وہ جانتے ہیں کہ الف جمع با اکول ٹو جیم، سمجھ لیجیے ایک اصول ہے. اب الف اور با کچھ بھی ہو سکتا ہے، اے اور بی کچھ 2+2 A2 ہے B2 ہے اکول ٹو کیا ہوگا آنسر 4 آ جائے گا. تو میں اصولی بات کر رہا ہوں. اب ہر بار 2 3 جمع 3 3 جمع 4 نہیں بتانے کی ضرورت ہے. اور سمجھ A+B=C اصولی بات سیکھ لیجیے تو پھر آپ ہر رسول ہر بات کو ہر بدعت کو ہر خرافات کو ہر چیز اس میں ڈال لیں. اب امت مسلم کا حال یہ کہ دن کے اعتبار سے انہوں نے من گھڑت باتیں بنا لی، مہینے کے اعتبار سے من گھڑت باتیں بنا لی، سال کے اعتبار سے من گھڑت باتیں بنا لی، اور کئی چیزیں ایسی جو قرآن میں ثابت نہیں، سنت میں ثابت نہیں. اگر ثابت ہے تو ویسی ثابت نہیں جیسے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، مطلب ویسی ثابت نہیں. جیسا مثال کے طور پر ایک صاحب ایک مرتبہ اور کہا کہ قرآن میں دلوں کی بیماری کا کوئی علاج ہے، کا وال میرا خراب ہو گیا. بولا ایسا تو کوئی نہیں ہے. بولے قرآن کی آیت انہوں نے کچھ وال لفظ لا لیا عربی کا اٹھا کے. اب وہ وال کی بات ہو رہی، یہ کون سا پتہ نہیں، اللہ رحم کرے بھائی، لیکن لا لیا انہوں نے. تو اس طرح سے ایسا نہیں یاد ہے کہ ثابت ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سمجھے. تو آئیے ہمارے پاس جو ہے اس مہینے کے اعتبار سے ایک رات اب تھوڑے دن بعد منائی جائیں گی، جس رات کو لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں. 27 رجب ہوتی ہے، اس کو معراج کی رات کہتے ہیں. تو معراج کی رات یاد رکھیے، یہ واقعہ ہوا لیکن اس کو منانا نہیں. واقعہ ہوا جیسا مثال فتح مکہ ہوئی اس کو مناتا ہے، جنگ بدر ہوئی اس کو مناتا ہے، صلح حدیبیہ ہوئی اس کو مناتا ہے. اس کو ایسا پروگرام نہیں ہوتا نا کہ حدیبیہ کا دن ہے ہاں چلو منائیں گے، تمہاری طرف سے تھوڑے لوگ آئیں گے، ہم تھوڑے آئیں گے، جمع ہوں گے، ایک معاہدہ کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں ہوئی لیکن ہوئی کا معنی منانا نہیں ہے. تو معراج ہوئی کب ہوئی آپ کو بتائیں؟ معراج کب ہوئی اس تعلق سے 5 مشہور قول ہیں، 5، جس میں سے ایک ہے کہ رمضان میں ہوئی، ایک ہے کہ رجب میں ہوئی. تو 5 قول ہے، یاد رکھیں. اگر یہ رات واقعی میں فضیلت کے حامل ہوتی، منانے کا حامل ہوتی، تو 5 قول نہیں ہوتے، ایک ہی قول موجود ہوتا کہ اس رات ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہونے کے بعد کتنے دن حیات رہے بتائیے آپ؟ 10 سال کے تقریباً آپ حیات رہے، چونکہ 13 سال مکی زندگی آخر میں یہ ہوا، تو 10 سال حیات رہے. چونکہ نماز اس میں ملی، اس سے علماء لکھتے ہیں آخری وقت میں ہجرت سے پہلے کبھی تو بھی. تو 10 سال حیات ہے، تو 10 سال میں 10 بار آئی. ابوبکر صدیق کی خلافت میں 2 بار آئی، چونکہ ان کی خلافت 3.25 سال تھی. عمر ابن خطاب کی خلافت میں یہ رات جو ہے تقریباً 10 سال آئی. عثمان ابن عفان کی خلافت میں 12 بار آئی اور اس کے آدھی. لیکن ان میں سے خلفاء راشدین کا 30 سال کا دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا دور ہے. 40 سال میں کسی نے بھی نہیں بنایا اس. پھر یہ دور چلا گیا، پھر صحابہ کا دور آ گیا. صحابہ کے دور کے اندر بھی آخری صحابی کا انتقال جو 110 ہجری میں ہوا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ آج سے 100 سال بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ظاہر سی بات 110 ہجری میں 100 سال کمپلیٹ ہو گئے، اور اس کے بعد کوئی صحابی نہیں یاد رکھے. تو وہ 100 سال میں بھی سکھ کبھی منایا نہیں گیا. تو یہ رات کا کوئی وجود نہیں. اس کے بعد ایک اور رات آئیں گی، ایک اور مہینہ آئیں گا اگلا، پھر اس کو 15 شعبان کو منائے جائیں گی. یہ رات کی بھی کوئی وجود نہیں، کوئی ثابت نہیں، کوئی منانا ثابت نہیں. لیکن لوگوں نے اعمال کو بنا لیا کہ ثابت. چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ رات ثابت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے، صحابہ کی زندگی میں ہوتی، تابعین کی زندگی میں ہوتی، تبع تابعین کی زندگی میں ہوتی. چلیے وہ بھی چھوڑ دیجیے، امام اور محدثین کا بھی لکھتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر کوئی کہے کہ حنفی فقہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ چلتا ہے، تو فقہ کی کتاب میں کوئی تو باب ہوتا 27 رجب کو منانے کا بیان، 27 رجب کے فضائل. کہیں نہیں ملیں گا آپ کو، دور دور تک کوئی وجود نہیں، نہ مسلک میں وجود ہے نہ وہ ہے. لیکن ایک رائے چیز، رائے سمجھ تک چلن میں ہے کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا تھا. تو پھر جو ملا تھا وہ لو نا، رات لے لی. مطلب یہ ہوا کہ میں نے اگر تحفہ آپ کو ایک ڈبے میں دیا، آپ نے تحفہ پھینک دیا، ڈبہ رکھ لیا پوری زندگی اور اپنے پاس کہ فیض میں نے تحفہ دیا میرے کو ڈبے میں. ڈبہ اصل نہیں تھا، تحفہ اصل تھا نا اندر کا. تو تحفہ تو پھینک دیا، ڈبہ لے لیا. تو وہی حال ہو گیا کہ 27 آ گئی تو بولی معراج ہے، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے. اچھا ایک بات آپ کو اور بتاؤ، لوگ جب معراج کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے اسراء ثابت ہے، معراج ثابت نہیں. یاد رکھیے معراج سنت سے ثابت ہے. اس سفر کے آسمانی 2 حصے تھے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں پورا سفر رکھوں، جس کو دیکھنا یوٹیوب پہ آلریڈی میرا لیکچر اپلوڈڈ ہے. 2 حصے ہیں. پہلا سفر مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی، اس کو کہتے ہیں اسراء، اور مسجد اقصی سے لے کر آسمان کے سفر کو کہتے ہیں معراج، الاسراء والمعراج. تو قرآن میں اسراء کا ذکر ہے، معراج لفظ کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے. سمجھ؟ تو لہٰذا اگر قرآن میں ہے بھی ذکر اس کا اسراء کا، تو اس کو منانا نہیں ہے. منانا کیوں نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا. منانا کیوں نہیں؟ صحابہ نے نہیں منایا. منانا کیوں نہیں؟ تابعین نے نہیں منایا. منانا کیوں نہیں؟ سلف صالحین نے کبھی اس کو نہیں منایا. لیکن ہمارے پاس ایک تاریخ طے کر لی گئی. وہ تاریخ جو
افسوس کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھی یا لوگ بھول چکے ہو تاریخ، 5 میں سے 1 بتائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ کوئی اتنی اہم رات ہوتی تو ظاہر سی بات ہے اس کو لکھا جاتا کہ یہ رات ہوا فلاں ہوا، اصل تحفہ تھا رات نہیں تھی۔ صحابہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے 2 وقت میں نماز خود پڑھتے تھے، سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، عصر اور فجر سمجھ لی ایک طرح سے خود پڑھتے تھے۔ اتنا شوق تھا، کیوں شوق تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمت دی اور اتنے بری کفر سے اور برائی سے نکالا، لہذا اللہ کے شکر میں کچھ تو کریں، تو اپنی طرف سے نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ معلوم ہو کئی صحابہ نفل نماز پڑھتے پڑھتے ہی پکڑے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلی بار پتا چلا لوگوں کو کہ آپ کچھ بات نہیں کر رہے، وہ یہی تھا کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تھا، وہ نفل تھی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا رب ان کے اوپر کوئی چیز فرض کرے تاکہ وہ شکر بجا لائے، تو نماز اللہ نے فرض کر دی۔ اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے اس کے فرض ہونے کی تاریخ کو بھی بنا لیا، پھر ایک رات بھی جاگ لی اور اس کے اندر کچھ نمازیں پڑھ لی، اور پھر سال بھر تحفہ غائب۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے ڈبہ لے لیا ہم نے اور تحفہ ختم کر دیا، نماز تو غائب ہو گئی۔ 5 وقت روز پڑھنے کا تحفہ تھا، یہ سال میں 1 بار نہیں، تو گویا ہم نے ایک رات کو پکڑ لیا اور اس کو ہم نے منانا بھی بہرحال شروع کر دیا۔ حالانکہ کئی چیزیں دین اور اسلام میں ہوئی، لیکن ہونے کا مقصد اس کو منانا نہیں، یہ اصولی بات کو بہرحال آپ سمجھ لے، یاد رکھیے۔ تو نماز کا تحفہ ملا تو نماز پڑھی، لیکن نماز کا تحفہ ملا وہ کہ رات منانے کی دلیل نہیں ملتی، اس لیے کہ میں نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 سال، خلفاء راشدین کے 30 سال اور آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوتی ہے، ان 110 سالوں تک کسی نے اس رات کو نہیں منایا۔ اب یہ کب شروع ہوئی، چلن ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں بعد کے لوگ آئے جن کو ایسا لگا کہ باقی ساری نمازیں تو اپنے سے 5 وقتہ ہونے والی ہے نہیں، تو کیوں نہ ایک شارٹ کٹ نکال لیا جائے، جس دن تحفہ ملا اس دن اتنا اپن بجو، اتنی باتیں کرو، اتنے فضائل بیان کرو کہ بعد میں سال بھر لوگ پوچھے نا اپنے سے کہ نماز کا کیا ہوا۔ مطلب اگر کود کے کہہ رہا ہوں نماز فرض ہے، نماز جو نہیں پڑھتا فلاں ہے، نماز ایسی نماز ویسی، تو کوئی بولیں گے یار کیا آدمی زبردست نماز کی کتنی بات کرتا، اب باقی سال بھر تو اپنے کو پڑھا نہیں، تو کم از کم ایک دن تو بولنا چاہیے نا۔ جیسا وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے ایک اچھا طریقہ نکالا، سال میں 1 بار ماں باپ کی خدمت کرتے، اور اس کو کیا بولتے ہیں ہم کو؟ مدرس ڈے اینڈ فادرس ڈے۔ پورا سال ماں باپ کے ساتھ نہیں جاتے، بوڑھا گھر میں ڈال دیتے ہیں، اور ایک دن جاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں 2-3 وقت کا کھانا، پھر ساتھ میں فوٹو کھینچتے ہیں، پھر فیس بک وغیرہ میں اپڈیٹ کرتے ہیں کہ آج باپ کے ساتھ تھا، آج ماں کے ساتھ تھا، فلاں تھا، آج بوڑھا گھر میں تھا۔ پھر سال بھر ان کو ماں باپ کو دیکھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، ہاں خرچ وغیرہ بھیج دیتے ہیں، یہ کبھی حکومتیں سنبھال لیتی ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں بوڑھوں کو گھر پہ نہیں رکھتے زیادہ، تو ویسا ہم نے کر لیا۔ نماز اصل تھی، اس کو سال بھر پڑھنا تھا، ہر روز 5 وقت فرض پڑھنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرائض کے علاوہ بھی جو آپ کئی نمازیں پڑھتے تھے، اب کتنی گنا، رات سے لے کر صبح تک، اور موقعوں سے سورج گرہن ہے تو اس کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ہاں اس کے صلاۃ الضحیٰ جس کو اب چاش اوابین اور جو اشراق کہتے ہیں، اس کے علاوہ بارش نہ ہو تو آپ نماز پڑھتے تھے، اس کے علاوہ مدد کے لیے اللہ سے نماز پڑھتے تھے۔ اس نماز تو اتنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھ، تو وہ سب چھوڑ دیا اور ایک دن کو ہم نے پکڑ لیا۔ تو اب سوال یہ آیا کہ کیا ایسی رات، ایسا دن، ایسی گھڑی کسی کی فضیلت جو ثابت نہیں، منانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے منانا بدعت ہے۔ بدعت سمجھتے ہیں؟ بدعت وہ چیز ہے جس کا دین میں کوئی اصل یا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے دل سے اس چیز کو بنا لیتے۔ کوئی کہیں گا یہ چیز تو ہوئی نا، معراج میں تحفہ ملا، ہاں ملا، کون انکار کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ تحفہ ملنا اس کو منانے کی دلیل کہاں ہوگی؟ ورنہ پھر روزہ جب ملا تو اس کا بھی ایک منا لو کوئی دن، روزہ جب سے فرض ہوا کہ باب روزے کا دن جیسا نماز کا تحفہ تو روزے کا تحفہ، پھر حج جب سے شروع ہوا تو حج کا تحفہ، نہیں کرتے نا بس، تو پھر اس کو کیوں کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے چیزوں کو بنا لیا اور شارٹ کٹس نکال دیے۔ اب بہرحال پھر ایک راستہ نکلا تو پھر کئی راستے بنے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پھر مغرب کے بعد کیا کرنا، وہ عمل بھی آ گئے، جو کہ راتی ثابت نہیں ہے لیکن عمل ثابت ہو گئے۔ عشاء کے بعد کیا کرنا ثابت ہو گیا، پھر رات کی کون سی گھڑی میں کیا کرنا ہے بتا دیا لوگوں نے۔ اس کے بعد پھر ایک سے ایک عمل آیا کہ 100 رکعت پڑھ لی تو فلاں، 20 رکعت پڑھ لی تو فلاں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو فلاں، اور اتنی رکعت پڑھے تو مغفرت۔ پھر اس کے بعد ایک اور نماز اس میں ایڈ ہوگی، راتوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں عام طور سے، خاص طور سے اس رات میں، وہ ہو گیا قضاء عمری کی نماز، 2 رکعت فجر کی، بولے پورے سال بھر کی کمپلیٹ، قضاء عمری پورے عمر کی قضا کمپلیٹ۔ اس کے بعد 4 رکعت پڑھ لی، اگر اتنا آسان ہوتا سبحان اللہ، تو صحابہ کو کیوں تکلیفیں اٹھانا پڑتی نماز کے لیے، کیوں پکڑے جاتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک نماز پڑھتے ہیں؟ یہ کہہ دیتے امت یہ تو میں نبی ہوں، میں پڑھتا ہوں، لیکن تم لوگوں کے لیے سہولت ہے، قضاء عمری ایک نماز ہے، فلاں رات آتی ہے، تم لوگ اس میں ادا کر لیا کرو، بس 17 رکعتیں پڑھنا ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، اور قضاء عمری کے نام سے پڑھ لو، ہو گیا تمہارا بیڑا پار۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخر وقت تک نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ آپ جس مرض میں تھے، جس کے بعد آپ کی وفات ہوگی، اس مرض کے اندر بھی آپ اٹھتے، کبھی آپ کو بے ہوشی طاری ہوتی، پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو کہا تھا نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے۔
تو پھر آپ کرتے پھر بے ہوش ہو جاتی ہے، آخر وقت تک نماز پڑھ رہے ہیں، اور امت کہہ رہی ہے کہ اس کو ایک دن پڑھنا کافی ہے، لوگوں نے امت نے دن بنا لیے، رات بنا لیے، تو میں گزارش کروں گا ہم نے اصولی بات دیکھ لی، قرآن سنت صحابہ کے عمل میں ہے کہ یہ سب چیز نہیں ہے، تو پھر اس کو کیسے ہم دین کا حصہ مان سکتے ہیں، کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ اب لوگوں کے پھر سوالات تو اتنے ہیں، پہلے جو لوگوں نے کیا غلط تھے کیا، ہم پہلے اور بعد کی بات ہی نہیں کر رہے، میں کہہ رہا ہوں اب تک غلط اکاؤنٹ میں پیسہ ڈپازٹ ہو رہا تھا، ابھی صحیح اکاؤنٹ بتا دیا میں نے آپ کو، آپ مجھ سے پچھلا مت پوچھو وہ غلط تھا یا صحیح تھا، جو ہوا وہ ہوا، دعا کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے، جنہوں نے کیا معافی مانگ لیجئے، لیکن اگلے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو پچھلا کیا تھا غلط تھا نہیں تھا تو پھر اس کو غلط نہیں ثابت کرے تو اگلا ہم نہیں کریں گے، جو ہوا ہوا ہو۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، ہم کو کرنا ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ ہے، اگلا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد رمضان کے بعد اور دن آئیں گے، پھر اس میں فلاں ہوں گا، مطلب ہر دن ہر رات ہر روز، مطلب میں ایک لسٹ بنا لوں، اسی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اسی مہینے میں 22 رجب گزری، اس کو لوگوں نے ایک تہوار عید بنا لیا، 27 رجب کو ایک تہوار ہے، 15 شعبان کو ایک منائیں گے، اس کے بعد رمضان ختم ہوگا تو اس کی عید تو ثابت ہے، اس کی ایک باسی عید منائی جاتی ہے، پھر اس کے شربوزی عید منائی جاتی ہے، کہاں سے لائی سب 6 روزوں کی عید والے، پھر وہ عید منا لی، اس کے بعد فلاں دن آ گیا اس میں یہ کر لیا، فلاں رات آ گئی اس میں یہ کر لیا، فلاں موسم آ گیا یہ کر لیا، محرم آ گیا تو فلاں، کئی اصول ہم نے بنا لیا۔ اب میں آپ کو کہوں گا، گزارش کروں گا، میں پڑھو، دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، کیا یہ واقعی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ صحابہ کا تو یہ حال تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باتیں نوٹ کی، ایسی ایسی چیزوں کو لکھا اور ایک دوسرے کو بیان کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو خالی وہ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حج کے لیے نکلے تو تابعین ان کے ساتھ چلے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا تھا، چلو دیکھتے ہیں حج کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر گئے اور وہ طہارت کو جیسے بیٹھتے ویسے بیٹھا اور کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں رکے؟ ہم کو لگا آپ عصر کی نماز پڑھیں گے، تو کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز تو وہاں پڑھی تھی، تو کہا یہاں کیوں رکے؟ اور یہ کیا کیا آپ نے؟ پیشاب بھی نہیں کیا، خالی بیٹھ کے اٹھے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر طہارت کو بیٹھے تھے، مجھے تو پیشاب نہیں آیا تھا لیکن میں یہاں بیٹھوں گا۔ کیسے ختم بختم چل رہے تھے وہ، ایسا ریت میں ایک آدمی آگے چلا تو بچہ ڈالتا نا بیچ میں پیر، ویسا چل رہے تھے، پیشاب نہیں آیا پھر میں بیٹھ کے اٹھوں گا۔ ایک جب مقام پر گئے، اونٹنی کو پورا گول گھما دیا 180 ڈگری، پھر گھما کے پھر یوں کر لیا 360، مطلب سیدھا جا رہی تھی، پورا گول گھوم کے پھر ادھر کر لیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے چکر کھائی تھی، اونٹنی نے غش کھا گئی تھی، جانور بھی چکر کھاتا ہے تو ایسا غش کھائی تھی، گول گھوم کے بیٹھ گئی تھی، پھر کھڑے ہوئی گول گھوم کے پھر سیدھا چلی۔ تو کہا میں بھی اپنی اونٹنی کو یہاں چکر کھلاؤں گا گول۔ آپ سمجھ رہے؟ مطلب اتنا فالو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ وہ چیز اونٹنی کو ہو بھی نہیں تو کروایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خطبہ دیتے وہاں جھاڑ تھا، جس جھاڑ کی وجہ سے اللہ کے رسول سر نیچے کرتے تھے، اس کی ٹہنی تھی نا وہاں، تو سر نیچے کرتے تھے۔ تو آپ کو بتاؤ جھاڑ کٹ گیا تھا تب بھی صحابہ وہاں سے جاتے تو اپنا سر کو تھوڑا نیچے کر کے جاتے تھے، کیوں؟ نبی نے کیا تھا نا ویسا کام۔ اب جھاڑ تو نہیں ہے وہاں لیکن نبی نے کیا تھا۔ عبداللہ ابن جو ہے مسعود رضی اللہ عنہ جمعے کے خطبے میں آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جو شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، وہ مسجد کے اندر آتے ہیں تو وہاں جوتے چپلے جا رہتی ہیں اور وہاں سنتے اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں عبداللہ ہم نے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، وہ بیچ میں خطبے میں کھڑا تھا۔ تو کہا اللہ کے رسول ہم کو کیا معلوم آپ نے کس سے کہا، ہمارے کانوں میں آواز آئی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ جو شخص کھڑا ہے بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا، بس آگے کچھ بھی نہیں۔ اب آپ بیٹھنے کا میں نے کان میں سنا آپ کی آواز کیا ہے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، ہم کو کیا معلوم آپ کس سے کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، مجھے سنیا ہے میں بیٹھ گیا۔ تو یہ صحابہ کا حال تھا۔ تو کیا وہ صحابہ نے اتنی بڑی بڑی راتیں اور دن اور فضائل مس کر دیے ہوں گے، چھوڑ دیے ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ انہوں نے کوئی ایک چیز بھی ایسی تھی جو نیکی کی کبھی نہ کی ہو، جو اللہ کے رسول سے دیکھی ہو، ہر چیز کی انہوں نے۔ تو لہٰذا اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم لوگ کوئی نئی چیز ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں، دین اور شریعت مکمل ہو گئی۔ تو لہٰذا اب کوئی بھی کام دل سے نہیں کرنا ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، صحابہ کا عمل، اس میں دیکھنا ہے، اگر ملے تو ٹھیک ورنہ چھوڑ دیجئے، چاہے کتنے سالوں سے کر رہے ہو، کتنے زمانے سے ہو رہا ہو، کتنے لوگ کر رہے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب کچھ لوگوں نے ایک بات بیان کی، اس سے بات ختم کروں گا، نہیں بھائی اسی بہانے سے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر ہم کو دین پہ عمل بہانوں سے ہی کرانا ہے تو بس پھر تو معاملہ انسان کا بڑے غرق ہونے والا ہے، بہانوں سے۔ اسی بہانے نماز پڑھ لیں گے تو پھر 2 راتیں کیوں، ایسا ہر مہینے ایک رات بنا لو، پھر بہانے سے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ اب بہانوں سے ہی کام کرانا ہے، قرآن اور سنت یہ ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے۔ ایک مومن کا کام ہے کہ وہ اپنی نفس کو اس کے مطابق ڈھال لے، اس کو بہانوں کے ذریعے کام نہیں کیا۔ ہاں چھوٹے بچے کہہ سکتے ہیں اسی بہانے کر لیتے لگو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کو لاؤ، 10 سال کا ہو نہ آئے تو مارو۔ تو یہاں کہہ سکتے کہ 3 سال کا اس کو موقع ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کے مسجد لا رہے ہیں، 3 ایئرس ٹریننگ چل رہی ہے، اس کے بعد نہ آئے تو سزا مل رہی ہے اس کو، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک باشعور بالغ مسلمان کو آپ بہانے تلاش کرنے کی بات کریں گے تو پھر تو معاملہ یہ ہو جائیں گے کہ ہر چیز بہانوں کے نام پہ ہوں گی
اور ہر چیز حکمت کے نام پہ چھوڑ دی جائے گی. حکمت سے ہم نہیں بتاتے یہ چیز, اسی بہانے تو لوگ آ جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے. تو کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک دن ہی لوگ نماز پڑھے آ کر, ایک ہی دن پھر ایسی تبدیل ہوتا ہے, پھر چینجز ایسی تو آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. اب لوگ حج کو نہیں جا رہے تو ہم کہیں گے ایک بہانے سے ہم کو ادھر ایک بنا لیتے عمارت, وہاں لوگوں کو طواف کرا دیں گے. تو بہانوں سے وہ آپ کرائیں گے نہیں ہوں گے. جو ہے وہ ہے, جیسی ہے ویسی ہے, جہاں ہونا ہے وہیں ہونا ہے. تو آپ بہانوں سے نہیں کرا سکتے. لہٰذا ہم لوگ دین کو اس طرح سے مذاق میں نہیں لے سکتے ہیں, کسی بھی عمل کو دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں. اور جو چیز اللہ کی کتاب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت, صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں, وہ کبھی بھی دین کا حصہ نہیں بنیں گی. اس بات کو یاد رکھیں. تو میں نے سوچا ایک مختصر سے وقت میں کچھ اصولی باتیں آپ کو بیان کر دوں, تاکہ ہر مہینے کے اعتبار سے ہم لوگ چیزوں کو بیان نہیں کریں گے. آپ لوگ سمجھدار ہیں, باشعور ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ہوشیار ہیں, عقل مند ہیں. آپ خود جاننے کی کوشش کریں کہ کوئی عمل میں کر رہا ہوں تو یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کیا, ثابت ہے تو کرے, ورنہ ہم اس کو چھوڑ دیں. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعت سے, معصیت سے اور گناہ کے کاموں سے ہماری حفاظت کرے. کتاب و سنت کی صحیح سمجھ ہمیں جو عطا کرے. ہم تمام کی زندگی اور ہر قسم کی برائی, خاص طور سے بدعت و خرافات کی شکل میں جو ہم میں آگے, اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے دور کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن و سنت کا جو پیور عقیدہ ہے, جو خالص عقیدہ, اس پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے ایسے اعمال جو اعمال ہمارے دنیا میں اعمال کو برباد کرے اور آخرت میں نقصان کا ذریعہ بنیں گے, اللہ اس سے ہمیں بچائے. اللہ رب العزت امت مسلمہ کے مسائل کو جو حل کرے, جب تک ہمیں زندہ رکھے, ایمان و اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.